نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، جس کا آدھا حصہ کل کے درس قرآن میں ہوا تھا۔ اب اگلا آدھا حصہ آج کے درس قرآن میں ہم مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ اب اگلی بات جو تعلیم دی ہے، چونکہ یہ قرض سے متعلق ہے، اور قرض میں پہلے کیا ہوا کہ اگر تم ایک دوسرے سے قرض کا معاملہ کرو تو اس کو لکھو۔ دوسری بات کہی کہ لکھنے والا جو ہے وہ عدل کے ساتھ لکھے۔ تیسری بات لکھنے والے ہی کے لیے ہے کہ وہ انکار نہ کرے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ جس نے قرض لیا ہے وہ لکھوائے اور صحیح لکھوائے، کوئی کمی نہ کرے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر قرض لینے والا وہ اتنا زیادہ باشعور نہیں ہے یا کمزور ہے یا املا کرانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو پھر اس کا ولی اس کی جگہ پہ یہ کام کرے گا، اور ولی کے لیے بھی ہدایت ہے کہ وہ بھی عدل سے کام لے، کسی قسم کی کمی بیشی نہ کرے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ 2 گواہ مقرر کر لیے جائیں، 2 مرد، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں۔ تو 2 عورتوں کی جو حکمت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، اور ورنہ گواہی جو ہے کیوں، یہ قرآن مجید ہی میں بتا گیا کہ اگر ایک بھول جائے، ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے۔ تو یہ خاص حالات ہیں گویا جہاں پہ بھولنے کا امکان ہو، اور بھولنے کا امکان تو مرد کے ساتھ بھی رہتا ہے، لیکن مرد چونکہ باہر نکل کے سارے کام کرتے ہیں اس لیے اس کے ساتھ کم ہوتا ہے۔ عورتیں گھروں میں رہتی تھیں، اس لیے یہ تھیں کا لفظ میں نے خاص طور پہ استعمال کیا، تو اس لیے ان کو ان معاملات میں پڑھنے اور عدالت میں آ کے خاص طور پہ گواہی دینا یہ بھی ایک مرحلہ ہے۔ مرد بھی گھبرا جاتے ہیں، عورتیں تو خاص طور پہ جو نکلی نہیں گھروں سے وہ بیچاری کیا آ کے وہ زیادہ گھبرائیں گی، اس لیے ساتھ رکھا ایک اور عورت کو، لیکن گواہی ایک ہی کی ہے۔ صرف یہ ہے کہ اگر وہ بھول گئی تو دوسری یاد دلا دے، اگر بھولی نہیں ہے ایک ہی گواہی دے دی ہے تو وہ پوری ہو گئی ہے۔ تو لیکن ہمارے ہاں یہ جو اس قسم کی بات مشہور ہو گئی ہے کہ عورت کی گواہی ہی آدھی ہے، تو 2 عورتیں ایک معاملے پہ گواہی دیں گی پھر پوری ہوگی، تو وہ اس طرح یہ بات نہیں ہے یہاں پہ جو ذکر ہوئی ہے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ اگلا مضمون جو ہے وہ یہ ہے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا۔ تو شہداء یعنی گواہ جو ہیں وہ آنے سے انکار نہ کریں جب ان کو بلایا جائے، چاہے وہ عدالت میں بلایا جائے، چاہے پنچایت میں بلایا جائے، یا کسی فیصلے کی جگہ پہ بلایا جائے، تو وہ گواہی دینے نہ آنے سے انکار نہ کریں۔ ولا تسأموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا۔ اچھا جی، اب اگلی بات یہ ہے کہ معاملہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس میں آپ کوتاہی نہ کریں لکھنے کے لیے۔ متعین مدت کے لیے اگر آپ قرض کا معاملہ کر رہے ہیں تو اس کو لکھیں ضرور۔ اور اب عملی صورتحال یہ ہوتی ہے جو دست بدست ہوتا ہے، اس کی بھی قرآن مجید نے یہ استثناء کر دی ہے، خود وہ آگے آئے گا۔ البتہ لمبی مدت کا جو قرضہ ہوتا ہے وہ ہمارے ہاں لکھا جاتا ہے، خاص طور پہ قرض کے لیے اب ادارے قائم ہو گئے ہیں جنہیں بینک کا نام دیا جاتا ہے۔ بینک تو پوری پہلے تحقیق کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کاغذ فل ہوتے ہیں، پھر اپلیکیشن ہوتی ہے، پھر اپروول ہوتی ہے، شرائط ہوتی ہیں پوری۔ تو اس طرح بینکنگ کے ہاں تو معاملہ کافی یعنی مور دین انف ہے۔ تو البتہ یہ گھروں کے اندر یعنی دست بدست جو ہے تو یہاں ہم سے سستی ہوتی ہے، اور کسی حد تک گنجائش بھی رکھی ہے، لیکن بہرحال لکھنا زیادہ موزوں ہے۔ اچھا جی، ذالکم اقسط عند اللہ، یہ جو اللہ نے لکھنا لازم کیا نا، اوپر پہلے جہاں شروع ہوا وہاں یہی بات کہی، اور یہاں پھر اس کی تاکید کی ہے کہ نظر انداز نہ کرو اس کو، یہ ایسا معاملہ نہیں ہے، لکھ لو۔ اور ذالکم اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ انصاف پر مبنی بات ہے، یعنی یہ انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں اس سے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، جی، اور شہادت کے لیے بھی یہ مضبوط ترین شہادت بنتی ہے کہ ایک تحریر ہو آپ کے پاس، دوسرا پھر گواہ اس کے اوپر گواہی دیں، اور دونوں میں مطابقت ہو جائے تو پھر فیصلہ یقیناً اس کے مطابق ہوگا، قاضی کو بڑی سہولت ہوگی، وہ آرام کے ساتھ فیصلہ کر سکے گا۔
اچھا جی، وَأَدْنَا اللہ ترتابو، یہ تیسری بات ہے اس کا فائدہ کہ اللہ ترتابو، کہ تم کسی شک میں مبتلا نہ ہو گئے کہ کتنے پیسے لیے تھے، کتنے دے دیے، کتنے باقی ہیں، یہ سارا ضبط تحریر میں آیا ہوا ہوگا تو تمہارے لیے بالکل ایک صاف شفاف قسم کا کاغذ آپ کے سامنے ہوگا اور اس کے مطابق آپ کا معاملہ ہوگا، آپ کسی شک میں بھی مبتلا نہیں ہوں گے۔ اللہ ان تکون تجارتاً اللہ ان تکون تجارتاً حاضرتاً تدیرونہا بینکم، ہاں جی، سوائے اس صورت کے کہ یہ مال پڑا ہوا ہے اور یہ آپ کے ہاتھ میں پیسے ہیں اور آپ نے دیا، پیسے دیے، مال لے لیا، آپ نے مال دیا، پیسے لے لیے، یہ جو آپ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے روزمرہ کے معاملات ہیں، تجارت ہے، تو اس میں لکھنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اب تو آپ بڑے سٹورز میں جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو پوری کی پوری لسٹ دی جاتی ہے اور آخر میں جناب آپ کا وہ ہوتا ہے میزان، اور پھر آپ نے جتنے پیسے دیے ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں سے جو باقی پیسے بچتے ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کمپیوٹر کے کمالات ہیں، ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اور سٹورز پھر چونکہ ایک آدمی نہیں ہوتا، سٹور کا مالک تو ہوتا ہی نہیں ہے، وہاں پہ سارے کا سارا عملہ ہوتا ہے، ملازمین ہوتے ہیں، ہاں جی، اس کا بھی پورے کا پورا جو سٹور کا نظام ہے وہ بھی کمپیوٹرائزڈ ہے، کتنی آج آمد ہوئی ہے، کتنی فروخت ہوئی ہے، اور کتنے پیسے جمع ہو گئے ہیں، مال کتنا پڑا ہوا ہے اور لانا کتنا ہے، ہاں جی، ایون میڈیکل سٹوروں میں گولیوں کی تعداد لکھی ہوئی ہے کہ جی اتنی گولیاں پڑی ہوئی ہیں اور اتنی بک گئی ہیں۔ تو اس طرح کا معاملہ اب یہ یعنی ہوا تعلیمات خداوندی کے عین مطابق ہے یہ، ہاں جی، اور یہی منشا خداوندی ہے کہ معاملات ٹھیک رہیں، کسی کو کوئی شک و شبہ میں مبتلا نہ ہو۔ اچھا، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَكْتُبُوهَا اللہ تکتبوہا، تو ایسے معاملے کو اگر آپ نہیں لکھیں گے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، لیکن جب خرید و فروخت کا معاملہ کرو اس پہ بھی گواہ بنا لو۔ تو یہ جو عام خرید و فروخت ہے اس پہ تو نہیں ہے کہ بڑی بڑی خرید و فروخت جو ہوتی ہیں، ہاں جی، اس پہ گواہیاں، یعنی کسی نے باغ خریدا ہے اس پہ آپ گواہ بنا لیں، یا کسی نے کوئی بڑا سودا کیا ہے اس پہ گواہ بنا لیں۔ ولا یزار کاتبم ولا شہید، ہاں جی، یہ بڑی پتے کی بات کہی ہے قرآن مجید نے، یہ گویا سوسائٹی سے خطاب ہے، ہاں جی، اور بددیانتوں سے خطاب ہے، اور جو غلط کار ہیں ان سے خطاب ہے۔ وہ کیا ہے کہ کاتب کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، گواہ کو سچی گواہی دینے کے لیے بھی کوئی اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تو ہمارا یہ سماج اور معاشرہ جس میں ہم آج پاکستان کے اندر خاص طور پہ زندگی گزار رہے ہیں، تو یہاں پہ گواہی بھی عذاب ہے۔ لکھنے والے تو خیر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو پیشہ ور ہیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو وہ تو پیسے لیں گے لکھ دیں گے، لیکن جو گواہ ہے وہ اس کے لیے عذاب ہے، ہاں جی، اور بار بار کی کورٹس میں جانا اور وہاں سے پھر پیشی اگلی پیشی پڑ جانا، ہاں جی، آدمی اور پھر پریشان ہو جاتا ہے محض پیشیاں بھگت کے ہی۔ اور اس کے علاوہ قتل کے خاص طور پہ جو مقدمات ہوتے ہیں ان میں قاتلوں کے ورثاء کی طرف سے خطرہ ہوتا ہے کہ گواہ ہی کو بھی نہ مار دیا جائے، ہاں جی، ایسے واقعات ہوتے ہیں، چنانچہ قاتل جو ہے وہ بری ہو جاتا ہے کیونکہ گواہی دینے نہیں آتا کوئی، ہاں جی، پولیس کی طرف سے خیر کوئی بعض معاملات میں ایسے مقدمات آتے ہیں جس میں انتظام ہوتا ہے، ہاں جی، اس کو کہیں چھپا دیتے ہیں، یہ جہاں دہشت گردانہ کاروائیاں رہی ہیں ہمارے ملک میں، یا کوئی اتنے گینگسٹرز ہیں، تو یہ سماج کے لیے یعنی گویا ہدایت ہے کہ کاتب اور گواہ محفوظ رہیں، انہیں کسی قسم کا خطرہ نہ ہو۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم ایسا کرو گے، یعنی سماج ہے، معاشرہ ہے، اور افراد بھی ہیں، وہ بھی مخاطب ہے، لیکن سماج اصل میں زیادہ مخاطب ہے کیونکہ نظام اس نے چلانا ہے، تو نظام پر ذمہ داری ہے، یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر یہ ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ فسوقم بکم، یعنی یہ فسق ہے تمہارے لیے، یعنی قانون شکنی، حق تلفی اور ناجائز عمل۔ واتقوا اللہ، اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی سے بچو، یعنی وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے کہ انصاف سے کام کرو، عدل کو قائم کرو، لوگوں کے حقوق جو ہیں ان کو ان تک پہنچنے کو یقینی بناؤ، اور کوئی فرد کسی حق تلفی کا شکار نہ ہو۔ یہ ایسا سماج ہو کہ جس میں امن ہو، چین ہو، سکون ہو، اور عزت ہو اور احترام ہو۔ واللہ بکل شیء علیم،
تو یہ جان لو کہ تمہارا واسطہ اللہ کے ساتھ ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اگر تم نے یہاں دنیا میں دھوکہ دہی کے ذریعے سے، دھونس کے ذریعے سے، طاقت کے استعمال کے ذریعے سے، پیسے کا خرچ کر کے کوئی فیصلہ اپنے حق میں لے لیا، کسی غریب کو دبا دیا اور اس سے اس کا حق چھین لیا، تو یہ چند روزہ زندگی کا سودا اور سامان ہے۔ یعنی بالآخر تمہیں اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور وہاں پہ اس کا حساب دینا ہے۔ سوچ لو کہ وہاں پہ کیا حساب دو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔